بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي، وبارك وسلم۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا محمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کریم نے کرم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اسی آستان عالیہ کوٹلہ شریف حاضر ہاں۔ اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ بس ایک دو نصیحتاں اپنے واسطے تواڈے واسطے۔ مشائخ کرام جدوں کسی نو بیعت فرماندے اوتھے جڑیاں اور وصیتاں اور نصیحتاں فرماندے سن، اودے وچوں بنیادی نصیحت جڑی کشف المعجوب شریف حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، آپ اپنے بیلیاں نو مریداں نو اے فرماندے سن، بیلیو پیڑی صحبت تو بچنا ہے۔ یہ بڑا بنیادی سبق ہے، اور ایک گل جڑی ہے نا بار بار کرنا، یہ مطلب نہیں کوئی اور کو گل آؤندی نہیں، یا ایک تقریر ہے یا ایک حدیث یا ایک آیہ کریمہ یہ بار بار پڑھنا یا اودی تفسیر کرنا یا حدیث پاک دی شرح کرنا، یہ مطلب نہیں ہوندہ بھی اور کچھ نہیں ہوندہ۔ یہ مطلب یہ ہوندہ جڑی گل بار بار کیتی جائے نا، بار بار کیتی جائے وہ یاد ہو جاتی۔ اب ایک لو عمران خان پاوے جھوٹا ہے پاوے سچا ہے، وہ ایک گل بار بار جتھے جاندہ ایک کوئی گردان انہیں رکھی، وہ ایک لو نا ٹرک دی بتی پیچھے لا لیا کہ نہیں قوم نے، پاوے جھوٹ ہی بول دا پاوے سچ بول دا، پتہ نہیں کی کردا۔ لیکن میں عرض کرن دا مقصد ہے بھی بار بار ایک گل کرنے دا کچھ مقصد ہوندہ ہے، بھئی ایک گل ہے جو بار بار کیتی جائے تو وہ یاد ہو جاندی ہے۔ سان تو اڑکل کوئی ڈر ہے بھئی یہ جی تقریر راتی ہوئی ہے تو دوبارہ کرانگے تو سپیکر کھول لینا ساڑھ کو، یہ مقصد نہیں ہے۔ سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ مشائخ کرام فرماندے سان پہ صحبت جڑی ہے وہ چنگی رکھو، پیڑی صحبت تو بچو۔ یہ جڑی پیڑی صحبت پیڑیاں دی صحبت یہ چنگیاں نو پیڑا بنا دیندی ہے، تو جے چنگیاں دے لڑ لگ جاؤ تو پیڑیاں نو چنگا بنا دیندی ہے۔ صحبت دا بڑا اثر ہوتا ہے، اس واسطے بیلیو اتھوں آج سبق لے کے جاؤ کہ جے اگر تہاڈا کسی پیڑے نال تعلق ہے، پیڑے نال بیندے اٹھدے ہو لیندے ہو کھاندے ہو پیندے ہو، یہ دے بارے تانوں پتہ ہے وہ پیڑا ہے عقیدے دا، وہ پیڑا ہے عمل دا، دونوں پیڑیاں کو اپنے آپ کو بچا لو تاکہ تہاڈا خاتمہ ایمان تے چنگے عمل تے ہوئے۔ تے اگر پیڑیاں نو نہ چھڑیا
تو پھر چنگے بھی پیڑے ہو جاندے نے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا، آپ فرماندے نے کہ بندہ مکہ شریف ہے وہ بیت اللہ شریف دعا پہ کردا ہے، یا اللہ میرے بیلیاں دی اصلاح فرمائی رکھی، یا اللہ میرے دوستانوں چنگی راہ تے رکھی، یا اللہ میرے دوستانوں اچھے راستے تے رکھی۔ فرماندے نے کہ بندے پوچھیا بھی یار تو اپنے واسطے دعا نہیں کردا، اپنے بیلیاں بھائیاں واسطے دعا پہ کرنا ہے، اپنے واسطے کیوں نہیں کردا؟ انہیں جڑا جواب دیتا وہ سنت توجہ نال۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سیدی فیض عالم فرماندے نے کہ اس جواب دیتا کہ میں جدوں مکہ شریف تو حاضری دے کے واپس جانا ہے نا تے رہنا تو میں انہاں بیلیاں نال ہی۔ کیا بات نہیں، سبحان اللہ کو وہ ایک تے چڑھن والا تو دو نمبر پیر نو چھڈیا کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کرے جے پڑھیا سی تو آپ ہی چھوٹ گیا جے تو ایک نمبر تھا۔ توجہ ہے جی، سبحان اللہ کی دا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کی ثواب ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پئی انہیں آکھیا میں جانا تے انہاں بیلیاں کولی انہاں نال رہنا ہے، انہاں نال بہنا اٹھنا ہے، تے میں اس واسطے دعا پیا کرنا کہ یا اللہ میرے بیلیاں نو، میرے بھائیاں نو، میرے دوستاں نو سیدھے راہ تے رکھی، جے او سیدھے راہ تے رہے جانا تے میں انہاں کولے تے میں بھی سیدھے راہ تے رہاں گا، تے جے او راہ ہدایت تو ہٹ گئے اونا دی برائی دا اثر میرے تے بھی ہو جانا ہے، اونا دی برائی دا اثر، اونا دی بری صحبت دا اثر میرے تے بھی ہو جانا ہے۔ اس واسطے جدوں بھی یار بیلی سنگی دوست بناؤ تے انہوں بناؤ جدے لڑ لگن نال، جدی یاری نال، جدی دوستی نال تہاڈی قبر کالی نہ ہو۔ دنیا بنے نہ بنے، اور یہ بھی یاد رکھو دوستی یاری جڑی دنیاوی لالچ نال ہوندی ہے نا وہ دیر پا نہیں ہوندی، وہ دائمی نہیں ہوندی۔ جس یاری وچ میاں صاحب فرماندے نے جس یاری وچ لالچ ہووے وہ توڑ کدے نہیں چڑھے گی، ماتی لیر محمد بخشا کنیاں دے وچ اڑے گی۔ جیڑی یاری، جیڑی محبت، جیڑی دوستی اللہ رسول واسطے ہوئے وہ صرف اس دنیا تو نہیں، اس سیاستہ دی حدیث پاک جدا ایک حصہ میں پیش کرنا۔ میرے آقا فرماندے نے 7 بندیاں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ پتہ جینا کدوں سورج سوا نیزے پہ ہونا ہے، زمین تانبے وانگو تبدی ہونی ہے، سایہ نہیں لبنا، کوئی پرسان حال نہیں ہونا، پیر رکھیا نہیں جانا، تھلیوں زمین گرم، اوپر سورج دیاں تپشاں پیاں پیندیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے اس محال وچ 7 بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمانا ہے۔ انہاں وچوں ایک جز تے صنف تے قسم انہاں لوگاں دی میرے آقا فرماندے نے او تو بندے جڑے آپس وچ اللہ واسطے پیار کردے ہون گے، دنیا دا لالچ نہیں، دنیا دی غرض نہیں، مال دی غرض نہیں، دنیا دی منفعت نہیں، صرف خدا دی محبت مصطفیٰ دی رضا واسطے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں نوں
اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے دنیا دے فائدے مک جانے نہیں بیلیاں جنہیں بھی کمالن پیر مرید مک جانی نہ کر بندیا میری میری آج میری نے تو کم خراب کیتا وہ نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری چار دنوں دا میلا دنیا پھر مٹی میری یہی وجہ ہے کہ رب قدیر نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سچیاں نہ لگو گے تو تسی بھی سچے بن جاؤ تہاڈی سنگت چنگیاں نال سچیاں نال اچھیاں نال ہو جائے گی تو تسی بھی اچھے سچے سونے بن جاؤ گے تو پھر دوسرے مقام تے بھی فرمایا اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين یہ بھی نہیں کہ میری رحمت کا پورا بند ہو گیا ہے اے میرے بندے اے میرے محبوب کے غلام شیطان تیرے پیچھے لگا ہے یہ شیطان تینوں بھلا دے راہ ہدایت کو ہٹا دے کسی بھڑے نال بٹھا دے کسی بھڑی بھی سنگت وچ رل جائے تینوں شیطان بھلا دے جدوں نصیحت آ جائے کوئی سمجھان والا سمجھا دے فرمایا فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمين اتنے آن کا مقصد یہ ہے کہ نصیحت ہو جائے بابا جی خورشید عالم خورشید ولایت جنہ کی صحبت تو علماء فعلیہ بندے رہے جنہوں نے اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہا یہ علم لدنی علم ظاہری تو بڑا اعلیٰ ہوتا ہے اللہ نے قرآن فرمایا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کئی مدرسیاں سے پڑھنے والے رگڑے جاتے ہیں انہاں کو علم لدنی ہوتا ہے وہ مدرسے نہ جا کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں پڑھنے کا نمان کری تو مت آکھے میں پڑھے یا قہار سدائے بندہ روڑ دے خود کڑے یہ مطلب نہیں پئی ہون تسی آکھو پئی ہر جاہل ہی آلہ ہے میں علم لدنی والے دی گل پہ کرنا علم لدنی والا جاہل نہیں اور پیر واسطے بھی یہ ضروری آلہ حضرت نے لکھیا ہے انہیں کو مسئلے تے جانتا ہوئے ضروریات دین دے متعلق بھئی کتاب چو پڑھ کے کسے نو مسئلہ دے دس لے
حلال حرام دی تمیز ہوے تے جڑے پیر نو یہی ککھ نہیں پتا، نماز دیاں شرطاں دا نہیں پتا، غسل دے فرائض دا نہیں پتا، وضو دے فرائض دا نہیں پتا، انہیں توانوں کھے اللہ دی بارگاہ جڑا آپ گندا ہے انہیں توانوں چنگا کیویں کرنا ہے؟ جاہل نہیں، اگر مدرسے نہیں گیا تو اینا کو بودے تے کرم ہوئے، وہ اینا رب دے قریب ہوئے، انہیں کتابہ نہ پڑھیاں اور پاویں ظاہری، اور وہ دیکھو اللہ دی عطا کردہ علم ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ نکتہ تساں حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کوئی نکتہ ہے تو انہوں میں پہ سمجھانا یاد رکھو گے، کسے بعد عقیدہ نال یاری نہیں لانی، کسے بعد مذہب نال یاری تعلق نہیں بنانا، پاویں پیر ہوئے تے پاویں پیڑ ہوئے، کسے نال دوستی تعلق نہیں بنانا۔ ویکھ لو جدو پٹوری تو لے گیا جی میں میاں صاحب فرما رہے سن، بیعت کرن دی ضرورت ہوتی ہے، توڑن دی ضرورت نہیں ہوتی، توجہ ہے، کوئی توڑاں گے تو ٹوٹے گی، یہ مسئلہ یاد رکھو، بیعت کری دیا ہاتھ دیتا یا رومال پھڑیا، طریقے نے مختلف کری دیئے، لیکن کوئی آخری ہون کر لئیے تے توڑنی بھی میں آپ ہے، پیر پٹڑیوں لے جائے تے تاں بھی ٹوٹ گئی، تے جے پیر کامل ہوئے تے مرید دے دل کوئی گندہ خیال آ گیا تاں بھی ٹوٹ گئی۔ آج کل تو ویسے کامل لبنے لال ٹین لا کے حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، آج اسی مثالہ مجدد پاک دیاں دینے اوہ مجدد الفسانی اپنی ذات کا مفاد نہیں لیا، مجدد الفسانی نے کسی پارٹی میں جوائن نہیں کیتا، مجدد الفسانی کی گل سمجھ نہیں اوہ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات واسطے جہانگیر کو نہیں آئے، میرے محمد کی شریعت واسطے جہانگیر کو لایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مثالاں او دیو جڑیاں کو بندیاں ہون، پانا پڑی تے وقت نو پڑی۔ اور جدے صاحب نے کی فرمایا سی، بار میں سر تے آواں گا، اذانہ موقوف کیتیاں نہیں، اذانہ بحال کر، قائدی زبیہ تے پابندی لائیا ختم کر، جڑیاں جڑیاں حضور دیاں شریعت دیاں گلاں نے انہاں نو بحال کر، میں تاں آواں گا تے ہن میں کلیاں نہیں ہونا، جڑے میرے نال جیل وچ نے نہ سارے نو باہر لے آونا ہی، کیونکہ جدو آئے سن مجرم سن تے میرے نال رہ کے میری تعلیمات سن کے رب کا قرآن سن کے یہ صحبت مجدد الفسانی میں رہ کے ہن مجرم نہیں رہے، اللہ نے انہاں دے گناہ معاف فرما چھڈے نے، انہاں سچی پکی توبہ کر لیا، میں کلیاں نہیں اگانا، انہاں نو نال لے کے جانا، اے جڑے نال لے کے جاندے نے تے جنہیں آپ پیچھے ہاتھ بن کے کھلو جانا ہے فرعون دے پیچھے، انہاں تینوں کتھوں لے کے جانا ہے، انہاں تے آپ اتھے ہی ہونا ہے۔ توجہ ہے، سانو کسی نال کوئی غرض نہیں، نہ اسی کسی نو اس قابل سمجھنے آ کے اسی انہاں نال خطاب کریے، اسی اپنے بیلیاں دی اصلاح پہ کرنے، اسی نصیحت پہ کرنے ہیں بیلیو، بابا جی حضور دے آستانے تے آئے ہو تو یہ سبق ایک کوئی آج یاد کر کے جاؤ کہ پیڑیاں نال نہیں رہے، بریاں نال نہیں رہے، پاہمیں وہ پیر ہوئے تے پاہمیں وہ پیڑ ہوئے تے پاہمیں مرید ہوئے، وہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے سویا جو پیر باہو رحمت اللہ علیہ آنگوں میں پیر ملے تو پیر نہ جاوے
پئی ہے انہیں تیری کہ تو نور حسن کیوں ہے تواڈیاں پیڑاں میرے ابا جی دور دور کیتیاں تیرے ابا جی دیاں پیڑاں میرے دادا جی دور دور کیتیاں ہیں کیویں رنگ چاڑیا تواڈا بھلا سلام دین ملے تو پیڑ نہ جاوے سر پیڑ 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 یہ نہیں یہ عارفان دی گل ہے اگلی گل ہے پیر ملے تو پیڑ نہ جاوے نال سپیر کی ارنا مرشد ملیا رشید نہ حاصل او مرشد کی کرنا اور جس صحابی بھی نہیں ہدایت او حابی پڑھنا پھر جب مرشد کامل نصیب ہو جائے پیر کامل نصیب ہو جائے پھر پیر باہو کیا میں نے فرمایا سر سے سبحان اللہ سبحان اللہ میاں صاحب راتی کہتے سن نا وائی کرنے ہوئے تو جوڑی اپنی چاہیے یہ بابا جی خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندہ کرامت جڑے اسی تقریرہ پہ کر مولویاں دے بول بیٹھے نے خطیباں دے ٹرک لتھے نے ساڑھے کل سال ٹائم ہی کوئی نہیں وہ جڑا دربار والا بابا جی نا بابا جی دے قدمہ چ یہ اس بابے دے صدقے ایویں کسے بھولے چ رہو کہ بڑے مفتی صاحب نے چلو میں اپنی تے گل کرنا بڑے مفتی صاحب نے بڑے علامہ صاحب نے بڑے جی یہ حوالے دیندے نے او بابا جی قدمہ چ اس بابے دے قدمہ دے صدقے اور کچھ نہیں حق وال جان واسطے کی کرنا ہے کیوں بابا سرور اللہ اکبر کبیرہ اور آئیاں نو میرے بابا جی خورشید عالم نے رنگ لایا پلازے بن گئے کیوں بابا سرور اوتھے اس بابے نے بھی وفا کیتی ہے نکر دے اتے سب تو بڑی پھٹی میرے بابا جی دی لائی اتے تاجدار کوٹلہ شریف خواجہ خواجگان دا نام مبارک تھلے بابا جی خورشید عالم دا نام او کتھے چھولے کڈن گیا سی اتھے بلا دے بنا دیتے بابا جی بیٹھے نا میاں غلام قدیر احمد کیوں جی تصویر خورشید نقشبند سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ساڑھے دل صاف فرما چھڑے اے دنیا دیاں جڑیاں شیوانے انہوں نے کٹ کے پرا مارو انہوں دی کوئی حیثیت نہیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت یعلا معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ حوالے نال ایک گل آپ فرماندے نے میں زندگی بڑی سکون نال گزارنا پیا وہ 4-5 گلاں اودے وچ ایک مینوں یاد ہے آپ فرماندے نے جدوں دا میں یہ سوچ لیا ہے نا بھئی جیڑا میرے مقدر وچ کوئی ملنا ہے نہ اس تو چھوکھا نہ اس تو تھوڑا تے مینوں ایویں لمے ہاتھ مارن دی کیڑی مار بس یہ محنت کردا رہے جنہ میرے مقدر مل جائے گا جڑا مل گیا وہ شکر کر
توجہ ہے جی گل مکائی ہون سر دتیاں سر دتیاں حق حاصل ہوئے تو مت مولنا کرنا لگ جائے بھی حق نال کھڑے حق نصیب ہو جائے پھر مال مول کی گل بڑی تھے سلطان العارفین فرماند نے پھر جان بھی دینی پائے دے گے حق نہ چھٹیے کی سمجھ آئیے ایک باری سارے میرے نال بول رہے کھلوتے وہ بھی بیٹھے وہ بھی پیڑیاں دی صحبت بریاں نال یاری گندی صحبتوں تے کندیاں دی صحبتوں بچنا ہے فاسقاں فجاراں کو فساقوں فجار دی صحبت کو بچنا ہے تو اس تو پہلوں جیڑا بد عقیدہ پیر ہے اس لعنتی کو بہت ضروری ہے بچنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تصویر حرام ہے فرمایا پیر دی تصویر بدرجہ اولا حرام ہے کہ عام دی تصویر دی تعظیم نہیں پیر دی تصویر دی تعظیم ہے کہ پیر بات عقیدہ ہو جائے کہ وہ دیکھو دور رہنا عام بندے دی بات عقیدگی نہ ہو دور رہنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ عام بندہ دے کلا جائے گا تو پیر اپنے نال کئیاں دا سر لے کے جائے گا کیوں جی شیخ صاحب یہ کہ نہیں یہ سبق یاد رکھو گے صرف اتھو تک نہیں انہوں ہمیشہ یاد رکھنا ہے انہوں یاد رکھنا ہے تو ہی نعرہ لاندیا رہنا ہے صدا و سیدا سارے بولو صدا و سیدا تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا ملانو مار تل راہ کے نال ہے سنیانو صرف تیرا سہارا سہارا سارے بولو سہارا اے ڈرو نہ اے پھکڑا سا کو فلکس لے کے لائیے پہ یہ نعرہ نہیں لانا جنہ لائی سی وہ اپنا سگئے لاؤ سنیانو صرف تیرا سہارا لبے 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت اولیاء کوٹلہ شریف اور ہاں ایک ضروری گل اور مینوں اور ذہن چاہ گیا ایڑا انہاں بل پاس کیتا آستان علی کوٹلہ شریف دے اس ذمہ دار سٹیج تو اپنے اکابر دی موجودگی میں مطالبہ کرنا بھی جنی جلدی ہو سکتا ہے بل واپس لو نہیں تے تانوں بلاں جوار دیا اے دین تے عملہ سا
قطن برداشت نہیں کریں گے. بالکل بندے پتر بنو سارے کھے کھاؤ کرپشن کرو حرام کھاؤ لیکن حضور دے دین نو نہ پو. یہ بل واپس لو نہیں تو تمہیں بلاں کھڈاں جوار دیا گے تم نکل جو گے بھی نکلو گے حضور دے دین واسطے.